Assalamu alaikum. Welcome to lecture 2 of course on business, mathematics and statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, آج آپ کا پہلا لیکچر جہاں ایکچوئل میتھ پہ کام شروع ہو جائے گا وہ شروع ہو رہا ہے. اینڈ آئی ہیو سم انٹرسٹنگ نیوز فار یو. We are going to get started with Excel software in this lecture. میں یہ کام دو طرح سے کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے کچھ میں سلائیڈس آپ کو دکھاؤں گا. ان سلائیڈس میں کچھ ارتھمیٹک آپریشنز ہم دیکھیں گے. ہم اسٹڈی کریں گے کون سے اسٹیپس ہیں. اس کے بعد میں کورس آؤٹ لائن کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا, کچھ آئیڈیاز دوں گا کہ آپ اس کورس کو کس طرح سے اچھی طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. اور اینڈ آف دس پارٹ میں آپ کو ایکچوئل ایکسرسائزز مائکروسافٹ ایکسل میں کرواؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس قسم کا کام آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے. کچھ سلائیڈس میں نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہیں. کچھ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ ماڈیولز کون سے ہیں, اور پہلا ہمارا ماڈیول جسے ہم آج شروع کر رہے ہیں اس میں کون سے لیکچر آئیں گے اور کون سے ٹاپکس ہیں جو ماڈیول 1 کور کر رہا ہے. باقی ماڈیولز میں ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے لیکچروں میں ایکسپلین کروں گا. اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کہ مائکروسافٹ ایکسل سافٹ ویئر ہم استعمال کرنے لگے ہیں, اور وہ سارے میتھ کے پرابلمس جو آپ کیلکولیٹرز کے ساتھ یا مینولی کرتے رہے ہیں, آج آپ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں. آپ کے لیے جو سلائیڈس میں نے بنائی ہیں ان میں پہلا حصہ بریفلی کورس آؤٹ لائن کے بارے میں ہے. تو آئیے ذرا پہلی سلائیڈس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن میں اور کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کورس میں 8 ماڈیول ہیں. ماڈیول 1 to 4 میتھمیٹکس پہ ہے, اور ماڈیولز 5 سے 8 اسٹیٹسٹکس پہ ہیں. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ماڈیول 1 میں کون سے لیکچر ہوں گے. لیکچر 1 میں آلریڈی آپ کو ڈلیور کر چکا ہوں, جس میں کورس اوور ویو دیا گیا تھا. لیکچر 2 اور اپ ٹو لیکچر 6 ان لیکچرز میں ایپلیکیشنز آف بیسک میتھمیٹکس سکھائی جائیں گی. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. آج کا لیکچر 2, اس میں ایک بریف کورس اوور ویو ہوگا. اس کے بعد ارتھمیٹک آپریشنز اور یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل. آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس میں 5 باتیں ہیں: ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اینڈ ایکسپوننٹ. آئیے ذرا اس پہ بات کریں. اسٹوڈینٹس, ارتھمیٹک میں بیسکلی تو 4 آپریشنز ہوتے ہیں. ایڈیشن یعنی جمع کرنا, سبٹریکشن منفی کرنا, ملٹیپلیکیشن ضرب دینا, اور ڈویژن یعنی تقسیم کرنا. اس کے علاوہ ایک اور آپریشن ہے جسے کہتے ہیں ایکسپونینشیشن, یعنی کسی نمبر کی کسی اور نمبر کے ساتھ پاور نکالنا. یہ سب آپریشن آپ اچھی طرح سے کر چکے ہیں
یہ ایسی باتیں ہیں جو بچے کلاس 2 سے بھی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ آپریشنز کر چکے ہیں. مگر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن آپ نے کبھی مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں کیے، اور نہ کمپلیکس قسم کے آپریشنز جہاں پہ مختلف کمبینیشنز استعمال ہوں، یہ بھی شاید آپ نے نہ کیے ہوں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کیسے شروع کرنا. یہ سلائیڈ آپ کو شو کر رہی ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکسل کو سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے سٹارٹ کو کلک کریں گے، پھر پروگرامز پہ آئیں گے، اور جب آپ کے سامنے پروگرامز کی لسٹ آ جائے گی تو اس میں آپ مائکروسافٹ ایکسل کے سمبل کو کلک کریں گے. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل اس کلک کے بعد فوراً کھل جائے گا، اور اس سلائیڈ پہ آپ کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کی مین ونڈو شو ہو رہی ہے. یعنی اب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں آ گئے ہیں، اور مائکروسافٹ ایکسل آپ کے لیے ہر قسم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے تیار ہے. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل تیار کی ہے کہ 2 نمبرز کس طرح سے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے ایڈ کیے جا سکتے ہیں. آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اسٹوڈینٹس، مائکروسافٹ ایکسل کو جب آپ استعمال کریں گے اور کمپلیکس قسم کی کیلکولیشنز ہوں گی، ایکسٹینسو قسم کے ٹیبل بنائے جائیں گے، کئی روز ہوں گی، کئی کالمز ہوں گے، کالمز ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کیے جائیں گے، بعض کالم دوسرے کالم سے مائنس کیے جائیں گے، بعض جگہ پہ ایک کالم دوسرے کالم پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا، پھر کچھ کالمز کو ایڈ کر کے سب ٹوٹل نکالے جائیں گے، پھر سب ٹوٹل ملا کے ٹوٹل بنائے جائیں گے. تو یہ آپریشنز ہیں، یہ 4 آپریشن اسینشلی جو اس کام میں استعمال ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسینشلی ان 4 آپریشنز کے ساتھ آپ کا بزنس میں اکثر کام ہو جاتا ہے، یعنی ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. اگر ہم آج کے لیکچر کے بعد اس قابل ہو گئے کہ ہم نے یہ 4 آپریشن مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کر لیے، تو میں سمجھوں گا کہ ہماری ایک بڑی اچھی بنیاد اس کورس کے لیے بن جائے گی. یہاں پہ 1-2 باتیں اور میں کرنا چاہوں گا. پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ گھبرائیے مت، مائکروسافٹ ایکسل کو ہوا نہیں بنانا. یہ کوئی مشکل سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے تو مجھے کافی امید ہے کہ شاید آپ آلریڈی مائکروسافٹ ایکسل استعمال کر چکے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو نیئرسٹ کمپیوٹر آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے، شاید والد صاحب کا ہے یا بھائی صاحب کا ہے، تو اب موقع آ گیا کہ اس کمپیوٹر کو استعمال کیا جائے. اس کمپیوٹر پہ جا کے سٹارٹ سے شروع کیا جائے، پھر پروگرامز، پھر مائکروسافٹ ایکسل
جب نظر آئے پروگرام لسٹ میں تو اس کو کلک کر دیا جائے. تو ود ان اے فیو سیکنڈس مائکروسافٹ ایکسل آپ کے لیے کھل جائے گا. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آدھ گھنٹے میں آپ یہ سیکھ جائیں گے. تو اس دفعہ میں وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں اور آپ کو میں 2 طرح سے ایکسل کا استعمال سکھانے لگا ہوں. پہلے میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھاؤں گا جن میں 5 ڈفرینٹ ٹائپس آف کیلکولیشنز کی گئی ہیں, 4 تو ارتھمیٹک آپریشنز اور 1 ایکسپونینشیشن. جب ہم ان سلائیڈز کو دیکھ لیں گے اور بعد میں کچھ کورس آؤٹ لائن کے بارے میں بھی بات کر لیں گے تو پھر ہم ٹائم کے مطابق کچھ ایکسرسائزز کریں گے تاکہ آپ لائیو دیکھ سکیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کیسے استعمال ہوتا ہے. تو آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ پہلا آپریشن ایڈیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کے سٹیپس یہاں لکھ دیے. اگر ان سٹیپس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ سٹیپ 1 ہے انٹر 5 ان سیل A15. آپ سوچ رہے ہوں گے ایک دم یہ A15 کہاں سے آ گیا؟ تو A15 اصل میں سب سے پہلی رو جہاں پہ میں نے سمجھا کہ ہم یہ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں وہ A15 رو تھی. اس لیے میں نے وہاں A15 رو نمبر 15 میں کالم A کے انڈر پہلی ویلیو انٹر کی وچ از 5. یہ سٹیپ 1 ہوا. اب دوسرا سٹیپ دیکھیں کہ انٹر 10 ان سیل B15. یعنی آپ نے کیا کیا کہ اگلے کالم میں آپ چلے گئے اور وہاں آپ نے B15 انٹر کیا. اب یہ سوال کہ میں کیسے چلا گیا؟ تو آپ نے ماؤس کو موو کیا سیل A15 سے اور آپ سیل B15 میں چلے گئے. اب 2 ویلیوز جو ہم جمع کر رہے ہیں 5 اور 10 ان کو ہم نے 2 سیلز میں انٹر کر دیا. اب ہمارا اگلا پرابلم یہ ہے کہ سیل C15 میں وہ فارمولا کیسے لکھا جائے جس سے یہ جواب نکلے کہ 5 اور 10 کو اگر جمع کریں تو جواب کیا نکلتا ہے. آئیے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ فارمولے کیسے لکھے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس، فارمولا لکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ایکول سائن. اس کے بعد جس نمبر کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے اپنے ماؤس کو اس نمبر پہ لے جا کے کلک کرتے ہیں. پھر پلس کا سائن لکھا جاتا ہے. اب یہ پلس کا سائن 2 جگہ لکھا جا سکتا ہے. ایک تو جس سیل میں آپ جواب چاہتے ہیں اس سیل میں آپ اس کو لکھیں، یا اوپر ایک فارمولا بار بنی ہوئی ہے اپنے ماؤس کو وہاں لے جا کے فارمولا بار میں آپ پلس لکھ سکتے ہیں. جب آپ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پلس اگر آپ نے سیل میں لکھا تو فارمولا بار میں بھی آٹومیٹکلی نظر آنے لگا، یا اگر آپ نے فارمولا بار میں لکھا تو اس سیل میں بھی نظر آنے لگا. جب آپ نے پلس لکھ لیا تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ ماؤس کو لے جا کے کلک کیا جائے اور پھر جواب لینے کے لیے انٹر کی کو پریس کر دیا جائے. آپ کے کی بورڈ پہ
ایک انٹر کی ہے جس کو آپ پریس کریں گے. جب آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے سیل C15 میں جواب 15 آ جائے گا. آئیے اس سلائیڈ کو اب دیکھتے ہیں. اسٹیپ 3 اس میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ پلس سائن ان سیل C15. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد اگلا اسٹیپ پلیس ماؤس آن سیل A15. یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے سیل A15 کو سلیکٹ کیا تو وہ ویلیو ڈائریکٹلی جو آپ نے وہاں لکھی ہوئی ہے وہ سلیکٹ ہو گئی. پھر اسٹیپ 6 میں آپ نے پلس انٹر کیا. اس کے بعد اسٹیپ 7 میں آپ سیل B15 پہ گئے, اسے کلک کیا. اس کو کلک کرنے سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس وہ ویلیو جو سیل B15 میں ہے وہ بھی آ گئی. اسٹیپ 8 میں آپ نے انٹر کی کو پریس کیا. تو جب آپ اس کو پریس کر لیں گے تو ریزلٹ آپ کو سیل C15 میں نظر آنے لگے گا. یہ آپ دیکھیں سلائیڈ پہ یہ شو کیا گیا ہے. جہاں پہ 15 نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک ریکٹینگل بنی ہوئی ہے جو شو کر رہی ہے کہ اس کیلکولیشن کا آنسر 15 ہے. اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے. پہلی ویلیو 5 سیل A15 میں ہے, اس کو پک کیا, پھر پلس انٹر کیا. پھر اگلی ویلیو 10 اس کو پک کیا, پھر انٹر کیا. ایک خاص بات جو میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکول سائن بہت ضروری ہے. اکثر بگنرز جو مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ غلطی اکثر کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ ایکول سائن لکھا نہیں اور ڈائریکٹلی وہاں پہ ایک ویلیو پک کی, پھر پلس لکھا اور دوسری ویلیو پک کی, تو وہاں پہ جواب وہ 5 + 10 نظر آنے لگا. تو اس غلطی سے ذرا خبردار میں آپ کو کر رہا ہوں, اس کو واچ کیجئے اور فارمولے ہمیشہ ایکول سائن سے شروع کریں. تو اس چھوٹی سی اگزامپل سے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ یہ نمبر آف سٹیپس شروع میں تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا لارج نمبر ہے, لیکن ایکچولی یہ ہے نہیں. یعنی ونس اگین ایک سیل میں ویلیو انٹر کر رہے ہیں, پھر دوسری ویلیو جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ دوسرے سیل میں انٹر کر رہے ہیں, پھر تیسرے سیل میں ہم چاہ رہے ہیں ریزلٹ, تو اس سیل میں پہلے ایکول سائن لکھ رہے ہیں, پھر پہلے سیل کو سلیکٹ کر رہے ہیں, پھر پلس لکھ رہے ہیں, پھر دوسرے سیل کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر انٹر کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ آپ کا پہلا تعارف مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ, یعنی آپ نے بڑے آرام سے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے پہلی کیلکولیشن کر لی. اب یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک ورک شیٹ بنا لی جس میں کوئی بھی دو نمبر ایڈ کیے جا سکتے ہیں. یعنی مائکروسافٹ ایکسل کا ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ آپ ان دو نمبروں کی بجائے اگر کوئی بھی اور نمبر لکھ دیں تو آپ کو نئے نمبروں کا جواب فوراً مل جائے گا. یعنی فارمولا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک بڑی ہی یوزفل بات ہوئی کہ ہم نے ایک پہلی ورک شیٹ بنا لی جس میں دو نمبرز کو ہم جمع کر سکتے ہیں. بیسک پرنسپل کم از کم ہم نے لرن کر لیا, بیسک میتھڈ ہماری سمجھ میں آ گیا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس سلائیڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا ذرا اور انٹرسٹنگ تھوڑا سا کیوں نہ ہو کہ 2 کی بجائے اگر
6 نمبر ایڈ کریں. یہ میں نے 6 ویسے ہی یہ کوئی حتمی نمبر نہیں ہے, یہ 10 بھی ہو سکتے تھے. 6 نمبر میں نے لیے تاکہ کم از کم آپ کو نظر آئے کہ ایک تھوڑا سا مشکل سوال جو زبانی شاید فوراً حل کرنے میں دشواری ہو, اس کو مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے سٹیپس ملاحظہ کیجئے کہ آپ پہلا سیل یہاں پہ ہم نے رو 34 سلیکٹ کی. چونکہ رو 34 میں میں نے سمجھا کہ جگہ خالی ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو 5 کو A34 میں انٹر کیا گیا, 10 کو B34 میں انٹر کیا گیا, 15 کو C34, 20 کو D34, 30 کو E34 اور 40 کو F34 میں انٹر کیا گیا. یعنی آپ نے بیسک ویلیوز اس رو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو 5 نظر آ رہی ہے, پھر 10 نظر آ رہی ہے, پھر 15, پھر 20, پھر 30, پھر 40. آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھے بغیر زبانی میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس ورک شیٹ کو ہم نے کیسے بنانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو 2 نمبرز والی ورک شیٹ تھی, 6 نمبرز والی ورک شیٹ, اس کو سمجھ کے کیسے بنائی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ پہلا کالم جس رو میں آپ نے فیصلہ کیا, یہاں پہ وہ رو 34 تھی, تو ہم نے پہلا کالم اے کالم بنتا ہے, تو سیل کو A34 ہم کہہ رہے ہیں. A34 میں ہم نے پہلی ویلیو انٹر کی. پھر ہم اگلے کالم میں گئے, بی کالم, اس میں B34 سیل بن رہا ہے, اس میں ہم نے اگلی ویلیو انٹر کی. نیکسٹ کالم از سی, سیل ہوا C34, اس میں تھرڈ ویلیو. اگلا کالم D34 میں ہم نے اگلی ویلیو ایڈ کی. اس طرح E34, F34. تو یہ ہم نے کالم بائی کالم اگلے سیل میں جا کے آل دا 6 ویلیوز 6 ڈفرنٹ سیلز میں ہم نے انٹر کر دی. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیسے لکھا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو میں نے 2 نمبر کا تو بڑا میں نے آرام سے کر لیا تھا, اس کو یہاں پہ کیسے اپلائی کیا جائے. فارمولے کا جو بیسک پرنسپل میں نے آپ کو سکھایا کہ پہلے انٹر کیجئے ایکول. تو یہاں پہ 7th سیل میں ہم نے پہلے انٹر کیا ایکول, پھر ماؤس کو موو کیا پہلے سیل پہ, اے کالم میں لے کے گئے A34, اس کو کلک کیا. پھر ایک بات یہاں میں اور بتاؤں کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس سیل میں آپ نے ایکول سائن لکھا ہوا ہے وہاں پہ آلریڈی تیاری موجود ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اگر ایکول سائن ٹائپ کر دیں تو وہ اس جگہ پہ ٹھیک طرح سے آ جاتا ہے. تو آپ سمپلی پہلے سیل کو پک کر کے تو پلس انٹر کریں, پھر نیکسٹ سیل کو پک کریں, پھر پلس انٹر کریں, پھر تیسرے کو پک کریں اور پلس انٹر کریں, پھر چوتھے کو پک کریں اور پلس انٹر کریں, پھر 5ویں کو پک کریں اور پلس انٹر کریں, اور 6th نمبر کو جب آپ پک کر گئے تو اب صرف انٹر کرنا ہے. یعنی انٹر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا جو ارتھمیٹک آپریشن تھا اس کو مکمل کر لیا.
جب آپ انٹر کریں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے. کس طرح سے ہم اتنی جلدی ہم یہ سیکھ گئے کہ ایک کمپلیکس ورک شیٹ 6 نمبرز کے ساتھ کیسے بنائی جا سکتی ہے. اب 6 نمبروں کی تو ہم نے بڑے آسانی سے یہ ورک شیٹ بنا لی. سپوزنگ کہ آپ کے پاس 15 نمبر ہیں تو ان کو آپ نے اسی طرح سے ایک ورک شیٹ بنانی ہے تو آپ کیسے بنائیں گے؟ تو وہاں بھی ایگزیکٹلی میتھڈالوجی یہی ہوگی کہ ایک رو آپ سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ نے یہ نمبر جمع کرنے ہیں. کالم اے میں آئیے. لیٹ اس سے کہ یہ رو نمبر 50 ہے تو A50 سیل میں پہلی ویلیو ایڈ کی, B50 میں دوسری ویلیو, C50 میں تیسری, D50 میں چوتھی. اس طرح آپ چلتے جائیے کالم بائی کالم سارے 15 نمبرز کو ہر علیحدہ سیل میں انٹر کر دیں. جب آپ نے یہ سیل 15 سیلز میں یہ ویلیوز انٹر کر لیں تو 16 سیل میں آپ ایکول سائن انٹر کریں, جس کا مطلب ہے کہ جواب آپ چاہ رہے ہیں کہ سیل 16 میں آ جائے. پھر وہی آپریشن, پہلے سیل پہ جا رہے ہیں کلک, پھر پلس انٹر کیا, پھر دوسرے سیل پہ جا رہے ہیں کلک, پھر پلس انٹر کیا. تو یہ 15 ٹائمز آپ سلیکشن کر رہے ہیں اور درمیان میں جب ایک سلیکشن ہو گئی تو پلس سائن ایڈ کرنا ہے. صرف آخری سلیکشن یعنی 15th کو جب آپ نے کلک کر لیا تو اس وقت انٹر کی دبانی ہے. جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, اب یہی بات دیکھتے ہیں کہ اگر کالم میں کی جائے تو وہ کیسے ہوگا. لیٹ اس سے کہ ایک کالم میں آپ 10 ویلیوز جمع کرنا چاہتے ہیں تو کالم میں کیسے ایڈ ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پہلی رو آپ سلیکٹ کریں اور اگر آپ کالم اے میں وہ ایڈ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ رو 10 ہم نے سلیکٹ کی تو A10 آپ کا پہلا سیل ہے جس میں آپ پہلی ویلیو انٹر کر رہے ہیں. پھر آپ A11 میں جائیے اگلی رو میں, اس میں دوسری ویلیو انٹر کریں. پھر A12 میں آپ جائیے, پھر A13, A14, A15, 16, 17, 18, 19. تو یہ A10 سے A19 تک سیلز جو ہیں یہ 10 سیل بنتے ہیں, ان میں آپ نے 10 ویلیوز ایڈ کر لیں. A20 میں اگر آپ جواب لینا چاہیں تو اب آپ کا آپریشن اسی طرح سے ہے کہ A20 میں پہلے ایکول سائن, پھر اوپر جائیے A10 کو سلیکٹ کریں, کلک کریں, پھر پلس انٹر کریں, پھر A11, پھر پلس, پھر A12, پھر پلس, یہ کرتے جائیے جب تک کہ آخری ویلیو سلیکٹ نہیں ہو جاتی. جب آخری ویلیو پہ پہنچیں تو اس کو کلک کر کے پھر انٹر کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہ میتھڈ آ گیا کہ ایک ورک شیٹ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں, روز میں کریں یا کالمز میں کریں, میتھڈ وہی ہے. یعنی اتنا آسان. کیا خیال؟ آئیے اب اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں.
اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ رو 34 میں پہلی ویلیو 5 انٹر کی گئی، کالم بی ویلیو 10، کالم سی ویلیو 15، کالم ڈی ویلیو 20، کالم ای ویلیو 30، کالم ایف ویلیو 40۔ اوپر دیکھیے کالم 40 میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فارمولا بار لکھا ہوا ہے، اور فارمولا آپ یہ نوٹ کریں، یہ جو ایف ایکس لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ ایکول ٹو کا سائن بنا ہوا ہے، اور آپ کا ایک فارمولا بن گیا A34 پلس B34 پلس C34 پلس D34 پلس E34 پلس F34۔ تو یہ فارمولا آپ نے لکھا نہیں، آپ نے سمپلی سیلز کو سلیکٹ کیا اور مائکروسافٹ ایکسل نے وہاں سے ویلیو پک کر کے آپ کے لیے سیل نمبر خود لکھ دیا۔ یعنی آپ کلک کر رہے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل یہ سیل نمبرز A34 سے شروع کر کے ہر سیل کا وہ خود لکھ رہا ہے، پلس آپ خود لکھ رہے ہیں۔ اب آئیے رو 34 کو دوبارہ دیکھیں۔ کالم جی میں یہاں پہ 120 آپ کو یہ آنسر نظر آ رہا ہے، یہ ریکٹینگل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو جب آپ انٹر کریں گے آفٹر کلکنگ 40 تو اس وقت آپ کو یہ جواب 120 نظر آئے گا۔ اس سے پہلے فارمولا نظر آئے گا، یہ میں آپ کو ایکچولی کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ایک چھوٹا سا سبٹریکشن کا پرابلم ہے، سبٹریکٹنگ ٹو نمبرز 25 and 15۔ تو ان کو لیٹ سی کہ یہ کیسے کرنا ہے، لیٹ می ایکسپلین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سوال کہ 25 میں سے 15 کو نکالنا ہے تو کیا جواب ہوگا۔ تو یہاں ہنسی کی بات شاید کہ آپ سوچیں کہ سر اس کے لیے کیا ضرورت ہے، اتنا آسان سوال، 25 میں سے 15، یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ جواب 10 ہے۔ مسئلہ صرف چھوٹا سا ہے کہ ایکسل میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میتھڈ کیا ہے۔ وہ میتھڈ جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ایڈیشن میں جو استعمال ہو رہا ہے، وہی میتھڈ اسی ایگزامپل میں بھی استعمال ہوگا، صرف ایک فرق ہے۔ سوچیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈیشن تھا اور یہ سبٹریکشن ہے، تو آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ سر وہ جو سائن وہاں پلس تھا ہم نے یہاں مائنس سائن انٹر کرنا۔ تو ایکسلنٹ، یہ تو وہی آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ تو آئیے اس کو سمجھیں کہ اگر ہم 25 میں سے 15 کو سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ورک شیٹ بن جائے، تو پہلے انٹر کیجئے، پہلی ویلیو سلیکٹ کریں، ایک رو، اس میں آپ ویلیو انٹر کریں، پھر اگلے کالم میں جائیں، اس میں دوسری ویلیو انٹر کریں، پھر تیسرے کالم میں جائیے، اس میں آپ جواب چاہ رہے ہیں۔ اب جواب لینے کے لیے جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا کہ فارمولے میں پہلا حصہ کہ ایکول سائن، تو انٹر کیجئے ایکول۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کافی ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں، سوچئے کیا اب میں کیا کروں گا۔ اب ہم پہلے ویلیو کو پک کریں گے، ماؤس کو اس کے اوپر لے جا کے کلک کیا۔ اب مائنس کا سوال ہے تو مائنس انٹر کریں، اگلی ویلیو پہ جا کے اس کو کلک کریں اور انٹر کریں۔
جب آپ انٹر کریں گے تو جواب 10 آپ کے سامنے آ جائے گا. اب شاید آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ تو بڑا ایزی سا سوال ہے، مشکل سوال ہونا چاہیے. تو لیں، اگر اس کو تھوڑا سا مشکل کیا جائے. مشکل کیسے کیا جائے کہ اگر آپ اپنی کلاس میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں اور آپ نے بغیر کسی حساب کے 25 لوگ ہیں ان کو مختلف ٹافیوں کی تعداد دی اور حساب رکھنا ہے کہ یہ ساری ٹافیاں بانٹ کے تو بعد میں کیا بچا. تو سوال کیا ہوا کہ پہلے ٹوٹل ٹافیاں میں 200 ٹافی لے کے کلاس میں جا رہا ہوں. پہلے اسٹوڈنٹ کو 10، دوسرے کو 5، تیسرے کو 3، چوتھے کو 6. آپ ویسے ہی ہاتھ ڈال کے بغیر گنے وہ بانٹ رہے ہیں. تو اب یہ سوال یہ ہو گیا کہ پہلے کالم میں جو ٹوٹل ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں، اس کو انٹر کر رہے ہیں. پھر جس ویلیو سے سبٹریکٹ کرنا ہے اگلے کالم میں وہ ویلیو انٹر کیجئے. پھر اگلے کالم میں اگلی ویلیو انٹر کیجئے. اس طرح سے جتنے مرضی اسٹوڈنٹس کا حساب آپ کالم بائی کالم انٹر کرتے جائیے. آخری کالم جب آپ انٹری کر لیں تو اس سے اگلے کالم میں ایکول سائن لکھیں. پھر پہلی ویلیو جو آپ کا ٹوٹل ہے اس کو سلیکٹ کریں. پھر مائنس اگلا سیل ویلیو سلیکٹ کریں. پھر مائنس پھر ویلیو سلیکٹ کریں. تو یہ اس طرح سے آپ جتنے مرضی اسٹوڈنٹس کا حساب بڑے آرام کے ساتھ اس ورک شیٹ میں کر سکیں گے. آخری سیل پہ پہنچ کے آپ اس کو سمپلی انٹر کی کو دبائیے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹس بڑے ہی آسان طریقے سے ہم نے ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن کے کئی ایگزامپلس ہم نے کچھ زبانی کچھ ان ورک شیٹس میں دیکھے، حل کیے. تو آئیے اب باقی جو آپریشنس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں کیا ہے. اس سلائیڈ میں 2 نمبرز کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے. 25 ملٹیپلائڈ بائی 15. اگر آپ ویسے جواب نکالیں تو یہ 375 ہوتا ہے. یہاں بھی یہ سٹیپس تو میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں لیکن بڑا آسان ہے. اتنی بار ہم یہ کر چکے ہیں کہ پہلے کالم میں آپ ویلیو انٹر کریں 25، نیکسٹ سیل میں اگلے کالم میں 15، تھرڈ کالم میں پہلے آپ انٹر کیجئے، فارمولا لکھنے لگے ہیں. پھر آپ 25 کو سلیکٹ کریں. یہاں پہ اب ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن کا ایک سائن ہے، یہ اسٹار کی شکل میں ہوتا ہے. مائکروسافٹ ایکسل میں یہ آپ دیکھیے ادھر رو 55 میں آپ کو نظر آئے گا. اسٹیپ 5 میں لکھا ہوا ہے ٹائپ اسٹار ان سیل C50. تو آپ نے 25 کو پک کر کے اس کے بعد یہ اسٹار ٹائپ کرنا ہے. پھر اگلی ویلیو کو پک کیجئے اور پھر انٹر. تو آئیے اس کو ذرا ریویو کریں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے کرنی ہے. ملٹیپلیکیشن بھی بہت آسان، یعنی جتنے بھی سوال ہیں یہ مائکروسافٹ ایکسل، آپ شاید اب یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یہ تو میں ایسے ہی سمجھ رہا تھا اتنا مشکل ہے. سو سمپل. اور یہاں پہ ایک پتے کی بات بتاؤں کہ جب کسی کام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ آ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی آسان تھا. یعنی جس کو وہ جواب آتا ہے اس کے لیے بہت آسان، جس کو نہیں آتا اس کے لیے بڑا مشکل. تو اس ریفرنس سے آپ
سب کے لیے مشورہ کہ مائکروسافٹ ایکسل کو اگر آپ فوراً قابو کر لیں گے تو بڑا آسان، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ عمل نہ کیا اور ان کو استعمال نہ کیا تو بڑا مشکل کام پھر تو ہو جائے گا، اور یہ کورس بجائے آسان ہونے کے پھر مشکل ہوتا جائے گا۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ باتیں جو میں پتے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آئیے اب اس ملٹیپلیکیشن کی ایگزامپل کو ذرا ریویو کریں کہ جو فارمولا ہم نے لکھا، پروسیجر جو استعمال کیا، کہ پہلے فرسٹ کالم میں پہلی ویلیو کو انٹر کیا، پھر دوسرے کالم میں گئے دوسرے سیل میں، اس میں دوسری ویلیو کو انٹر کیا، پھر تیسرے کالم میں گئے تھرڈ سیل جس میں جواب لے رہے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ملٹیپلیکیشن کا سوال ہے، سو اٹ مینس کہ اب وہ پلس یا مائنس کا سمبل نہیں ہے، اب یہ ملٹیپلیکیشن کا وہاں پہ سمبل استعمال ہونا ہے۔ سو لیٹ سی کہ یہ فارمولا کیسے لکھا جائے گا۔ پہلے انٹر، تھرڈ سیل میں آپ اس کو ایکول سائن کو انٹر کر رہے ہیں، پھر پہلا سیل سلیکٹ کر رہے ہیں، پھر دوسرا سیل سلیکٹ کرنے سے پہلے ملٹیپلیکیشن کو انٹر کر رہے ہیں، ملٹیپلیکیشن کا سائن جو اسٹار کی شکل میں ہے، پھر دوسرے سیل کو آپ نے سلیکٹ کیا، پھر آپ نے انٹر کی دبائی تو جواب 375 آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ دوبارہ ایک اچھی بات کہ ملٹیپلیکیشن بعد میں پتا لگا کہ 25 انٹو 15 نہیں، یہ 35 انٹو 75 تھی۔ تو اب سوچیں ذرا کہ اس ملٹیپلیکیشن کے لیے ہمیں کوئی نئی ورک شیٹ بنانے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ دو ویلیوز صرف اگر انٹر کر دیں تو کریکٹ جواب تیسرے سیل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہے کمال ورک شیٹس کے استعمال کا کہ ایک دفعہ جب آپ نے فارمولا لکھ لیا، ورک شیٹ بنا لی، جواب بڑے آرام سے آپ کے سامنے آ گیا۔ تو آئیے اب دیکھیں چوتھا آپریشن اور سلائیڈ کی طرف چلیں کہ یہ آپریشن کیسے ہوگا۔ چوتھا آپریشن ہے ڈویژن۔ یہاں میں نے ایک ایگزامپل لی، بڑی آسان سی ایگزامپل کہ 240 کو 15 پہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سلائیڈ کو دیکھنے کی بجائے زبانی کیوں نہ بات کی جائے، تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ 240 کو ڈیوائڈ کرنا ہے، دو نمبرز ہیں، تو کوئی بھی اگر نمبر ہوتا تو کیسے ہم اس ورک شیٹ کو بناتے ہیں؟ یہ ڈویژن کا سوال ہے، یعنی اب سمبل مختلف ہے، اور ڈویژن کا سمبل سلیش استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سلیش کیا کہ ایسے ترچھا لیٹر سلیش، بڑا آسان۔ اب 3 آپریشن آپ کر چکے ہیں، 3 ورک شیٹیں، کئی ورک شیٹیں انفیکٹ بنا چکے ہیں، تو میرا خیال ہے اب تو فر آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا، بڑا آسان کام۔ تو آئیے وہ پچھلا جو ہمارا نالج ہے اس کو استعمال کریں۔ 2 ویلیوز ہیں، ایک پہ دوسرے کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ پہلی ویلیو جس پہ آپ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے لکھیں، اس کو پہلے سیل میں انٹر کریں، لکھ لیں، پھر دوسری ویلیو دوسرے سیل میں انٹر کیجئے،
اب تیسرے سیل میں جواب ہمیں چاہیے، تو وہاں پہ پھر فارمولا لکھنے کا وہی طریقہ، ایکول سائن سب سے پہلے لکھنا ہے، ایکول کے بعد ماؤس کو پہلے سیل پہ لے کے جانا ہے، کلک، ویلیو سلیکٹ ہو گئی۔ اب آپ نے ڈویژن کا جو سمبل ہے سلیش، اس کو انٹر کرنا، یہ آپ نے انٹر کیا، پھر اگلے سیل پہ گئے، اس کو سلیکٹ کیا اور پھر انٹر کی دبائی، تو جواب تیسرے سیل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ آئیے اب ایکچوئل فگر سلائیڈز پہ دیکھتے ہیں کہ جواب کیسے اور کہاں پہ نکلا ہے، تاکہ ذرا آپ کا ریفرنس بہتر ہو جائے۔ دیکھیے رو 75 میں یہ آپریشن کیا گیا، تو اس میں سب سے پہلے 240 کا نمبر یہاں پہ انٹر کیا گیا، پھر اگلے سیل میں یعنی کالم بی میں 15 کا نمبر انٹر کیا گیا، پھر تیسرے کالم سی میں ایکول سائن لکھا گیا تھا۔ یہ اوپر آپ دیکھیں فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایف ایکس کی رائٹ سائڈ کی طرف فارمولا بار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایکول سائن ہے، پھر A75 یعنی A75، پھر آپ نے انٹر کیا یہ سلیش ڈویژن کا سائن ہے، اور پھر جب آپ نے اگلا سیل سلیکٹ کیا B75 تو اوپر B75 لکھا گیا، اور جب آپ انٹر کر رہے ہیں تو جواب 16 آپ کے سامنے آ گیا۔ تھوڑی سی بات اس پہ بھی، ڈویژن بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ملٹیپلیکیشن یا سبٹریکشن یا ایڈیشن۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریں، کچھ باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سمبل کا فرق ہے، ورنہ پوری میتھڈالوجی فارمولا لکھنے کی وہی ہے۔ کتنا آسان ہے یہ، ایڈیشن کر رہے ہیں تو ایڈیشن کا سائن صرف یاد رکھنا، سبٹریکشن کر رہے ہیں تو سبٹریکشن کا سائن یاد رکھنا، مائنس ہے، ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو صرف وہ سائن یاد رکھنا ہے کہ وہ اسٹار ہے، اور جب ڈویژن کر رہے ہیں تو صرف سلیش والا سمبل وہ یاد رکھنا۔ تو ورنہ وہی ایکول سائن، سلیکٹ دا سیل، پھر سمبل، پھر سلیکٹ دا نیکسٹ سیل، پھر سمبل، جتنے مرضی سیلس ہوں، آخری سیل میں جا کے اس کو جب سلیکٹ کرنا ہے تو پھر انٹر کی دبانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے آرام سے ہم نے یہ 4 آپریشنز ماسٹر کر لیے۔ یعنی حیرانی کی بات کہ ہم نے پچھلے کچھ منٹ میں مائکروسافٹ ایکسل کے 4 فنڈامنٹل آپریشنز ماسٹر کر لیے ہیں، یہ تو کمال ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور آپ کے نالج کے لیے کہ کمپیوٹر بھی صرف 4 آپریشن کرتا ہے۔ کمپیوٹرز صرف 4 آپریشنز کے ساتھ یہ جو اتنا کام کر رہے ہیں، اتنے کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنیں، اتنے فینٹیسٹک پرابلمز، ساری دنیا کمپیوٹروں کے استعمال میں لگی ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 4 آپریشنز ہیں جو ہر جگہ کام آ رہے ہیں۔ صرف فرق کیا پڑتا ہے کہ آپریشنز کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، کمبینیشنز کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، کہاں پہ کس کو استعمال کرنا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ پچھلی 4 سلائیڈوں کو سمجھ کے 4 بیسک آپریشنز مکمل کر لیے۔ اب ایک امپورٹنٹ آپریشن رہ گیا کہ پاور ایک نمبر کی کیسے نکالتے ہیں۔
تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے بڑی سمپل سی اگزامپل سلیکٹ کی ہے، اور بہت سے اسکول میں بچے جو پہاڑے یاد کرتے ہیں کہ 16 کا پہاڑا، کہ 16 انٹو 16 کیا ہے، یعنی 16 ریز ٹو دا پاور 2. اگر آپ پوچھیں کسی عام اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی 16 انٹو 16 کا کیا جواب ہے، تو جنہوں نے پہاڑے یاد کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے 256. تو آئیے یہ پہاڑا دیکھیں کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل کیسے اس کو حل کر رہا ہے. یہاں پہ رو 85 سلیکٹ ہوئی. اس میں ہم نے کالم اے میں 16 کو انٹر کیا، کالم بی میں 2 کو انٹر کیا، یعنی 6 ریز ٹو دا پاور 2 ہم کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی ویلیو 16 کو کالم اے میں لکھا ہے، اور جو پاور ہے 2 اس کو بی میں لکھا ہے. پھر سی کالم میں ہم سیل C85 میں جواب چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ پہلے ہم نے ایکول سائن لکھا، پھر پہلی ویلیو سلیکٹ کی 16، پھر اس کا جو سمبل ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسٹیپ 5 میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہیٹ سا بنا ہوا ہے، ہیٹ، ٹوپی کہہ لیں یا ہیٹ. یہ ٹائپ، یہ پاور کا سمبل ہے ان سیل C85 اور فارمولا بار. تو اس سمبل کو آپ انٹر کریں گے، پھر سیل B85 میں ویلیو 2 سلیکٹ کی اور انٹر دبایا. تو آپ کے سامنے 16 ریز ٹو دا پاور 2 کا جواب 256 آ گیا. آئیے تھوڑی سی بات اس پہ کریں. فرق کیا ہے 4 آپریشن جو ہم نے کیے، پچھلے آپریشنز اور ان آپریشنز میں فرق کیا ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ اگر عام حالات میں اگر آپ زبانی یا کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو 16 ضرب 16، کوئی کہتا بھی 16 ریز ٹو دا پاور 2 بتاؤ کیا ہے، تو آپ کو وہ پہاڑا یاد آ جاتا کہ وہ 16 کا پہاڑا 16 تک کیا ہوا ہے. 16 ریز ٹو 2 کا مطلب ہے 16 ضرب 16، یا پہاڑا اگر یاد نہیں تو زبانی ضرب دے رہے ہیں. 16 کو 6 سے ضرب دیا 96، 16 جمع 9 25، بتائے بغیر خاموشی سے ضرب دے لی. پہاڑا یاد نہیں ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں. تو یہ تو تھا زبانی، پہاڑا بھی نہیں آتا، جلدی سے ضرب دے کے میں نے جواب نکال لیا. اب مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے جواب نکلے گا؟ تو بہت آسان، اور پھر وہی بات کہ وہی فارمولا جو آپ نے پہلے استعمال کیا، یعنی ایکول سائن، پہلی ویلیو کو سلیکٹ کریں، پھر پاور کا سمبل ہیٹ اس کو سلیکٹ کریں، انٹر کریں، پھر اگلا سیل سلیکٹ کریں اور پھر انٹر کی کو دبائیں تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہاں بھی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی نمبر اب یہاں پہ ایڈ کر کے بغیر ورک شیٹ کو تبدیل کیے اس قسم کی کیلکولیشنز بڑے آرام سے کر سکتا ہوں. مثلا 375 ریز ٹو دا پاور 2، اسی ورک شیٹ میں اب میں 16 کی بجائے 375 اگر انٹر کر دوں تو فوراً جواب میرے سامنے آ جائے گا. 2500 ریز ٹو دا پاور 8، تو پہلے سیل میں 2500، دوسرے سیل میں 8. آپ سوچیں ذرا، زبانی یہ سوال حل ہو سکتا تھا، اور مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر رہے ہیں تو سیکنڈز میں جواب سامنے آ رہا ہے. اسٹوڈینٹس،
5 ارتھمیٹک آپریشنز ہم نے کیے. موسٹ ایلیمنٹری 2 سال کا بچہ بھی کر لیتا ہے، لیکن مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں. اور اکثر لوگ یہ آپریشنز مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں کر سکتے. تو آپ نے آج کمال کر دیا کہ اس لیکچر میں 5 آپریشنز آپ نے سیکھ لیے، فارمولے بھی آپ کو آ گئے، مکمل نسخے آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ تو بہت آسان ہے. پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے. سو سمپل. تو یہ ہماری آج کی ایک اچیومنٹ ہوئی. اس کو میں شارٹ سا ریویو کرنا چاہوں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں جب آپ آ جائیں تو جو بھی آپریشن آپ نے کرنا ہو اس کو آپ کریں. رو سلیکٹ کریں. اگر کالم میں انٹریز کرنی ہیں، کالم میں کیلکولیشنز ہیں، کالم کو سلیکٹ کریں. جہاں پہ آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس رو کو یا کالم کو سلیکٹ کریں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ رو سلیکٹ کر لیں، اگر آپ رو میں کام کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی نمبر آپ نے ایڈ کرنے ہیں سیل بائی سیل اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ کالم، جو ضروری نہیں کہ کالم اے ہو، جہاں مرضی آپ کسی کالم کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے شروع کریں. نمبر ایڈ کرتے جائیے. جب آپ نمبر ایڈ کر لیں تو آخری سیل میں فارمولا لکھیں. ایکول سائن سے شروع کریں، پھر پہلے سیل کو سلیکٹ کریں. اگر ایڈیشن ہے تو پلس سائن، اگر سبٹریکشن ہے تو مائنس، اگر ملٹیپلیکیشن ہے تو اسٹار کا سمبل جو ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ڈویژن ہے تو سلیش کا سمبل. اگر ایکسپوننٹ استعمال کرنا ہے تو ہیٹ کا سمبل. پھر آگے چلتے جائیے سیل بائی سیل اور سمبل ایڈ کرتے جائیں. آخری سیل پہ پہنچ کے تو انٹر کرنا ہے، انٹر کی دبانی ہے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. ریممبر ایک بات جو میں نے نہیں بتائی کہ ہر ورک شیٹ کو سیو کریں. یہ اگلے لیکچرز میں ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے. آج میں نے اتنا وری نہیں کیا کہ آپ کو میں ایکچوئل کمپیوٹر کے استعمال سے اینگل سے مائکروسافٹ ایکسل ایکسپلین کروں. آج میرا ایمفسس میتھڈ پہ تھا. اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ان ایسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے. اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر بڑا دلچسپ رہا اور بڑا پروڈکٹیو رہا. ہم نے 5 ارتھمیٹک آپریشنز سیکھ لیے. مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال ہم نے سیکھ لیا. اگلے لیکچر میں آپ کو لائیو مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال سکھاؤں گا اور یہی ایکسرسائزز، یہی ٹیکنیکس جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ لیکچر انجوائے کر رہے ہوں گے. میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے فوراً مائکروسافٹ ایکسل کو جا کے سیکھنا ہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. خدا حافظ.